السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، وامام الحسن والحسین، وامامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادات کن چیزوں کا نام ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم کن اعمال پر عمل کریں گے، کن اعمال کو کرنے والے ہوں گے تو وہ ہماری عبادات کے اندر شامل ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے اگر ہٹ کر کوئی کام کیا جائے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ جب تک جس عمل پر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو اس وقت تک اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرات ذی وقار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں پر مقرر فرما دی ہے۔ جب تک انسان ان 5 چیزوں پر عمل نہ کرے گا تب تک وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور سچے دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلا کام ہو چکا۔ اس کے بعد دوسرا دین اسلام کا رکن، دین اسلام کے دوسری بنیاد جو ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پر وایتاء الزکاۃ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پر وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ 5ویں نمبر پر وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، 5ویں نمبر پر جس بندے کو اللہ رب العالمین نے زاد راہ عطا فرما دیا، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا فرما دی، اس شخص کے لیے حج کو فرض کر دیا۔ حضرات ذی وقار آج میں دین اسلام کا دوسرا رکن و اقام الصلاۃ، نماز کی فضیلت پر چند ایک احادیث نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا چاہوں گا۔ چند ایک آیات رب العالمین کے قرآن سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بیان کروں حق اور سچ بیان کروں، اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار نماز جس کے متعلق اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو ادا کرنے والا ہے اللہ اس کو برائی سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا۔ آئیے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز ایک ایسا نور ہے جو قبر کو روشن کر دے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جب انسان نماز کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کائنات میں ہمیں پیدا کیا گیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن اگر ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اگر اللہ نے ہمیں دین اسلام کا شعور عطا فرمایا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت کی گواہی دی ہے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، جو اس امتحان گاہ میں جتنی تیاری کرے گا، جتنی شدت کے ساتھ اس دنیا میں اپنے وقت کو گزارے گا، یہ شدت دین اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا کے اندر رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، شیطان کی ناراضگی کو مول لیں گے، شیطان کو ناراض کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک راستے سے انسان گزر رہا ہے، جنگل کا یہ راستہ ہے، اس کے دونوں جانب کانٹے دار جاڑیاں موجود ہیں، اور اس کا لباس جو ہے وہ انتہائی عمدہ ہے، یہ اپنے لباس کو سمیٹ کر چلتا ہے، کہیں میرا کوئی پہلو کسی ٹہنی کے ساتھ، کسی کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے، میرے کپڑے پھٹ نہ جائے، میرے کپڑوں کے اندر نقص نہ آ جائے، انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے چلتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے، اس دنیا کے اندر انسان کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بڑی عمدہ اعلیٰ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ہمیں بہت بچ بچا کر چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ صراط مستقیم پر اس وقت انسان چل سکتا ہے جب انسان نمازوں کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ جب ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے، پھر اللہ رب العالمین ہمیں گناہ اور برائی سے بچا دیں گے۔ ایک بات جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آقا فرماتے ہیں انسان اس دنیا میں وقت گزارتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ سے جنت کو حاصل کر لوں، بچہ ہے، بڑا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ جنت مجھے عطا فرما دے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی موافقت کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر تو ہمارے اعمال نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے تو پھر یقیناً ہم جنت کے حقدار ہیں۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن جب ترازو کو قائم کر دیا جائے گا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ بندے سے نماز کے متعلق سوال کرے گا، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں، نمازوں میں کامیاب ہو گیا، اس کو سارے اعمال میں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرما دیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ
فسد سائر عمله، اگر اس کی نمازیں نامکمل ہوئی، اس کی نمازیں پوری نہ ہوئی، اس کی فجر کی نماز بستر میں گزری ہوئی، اس کی ظہر کی نماز کاروبار میں گزر گئی، اس کی عصر کی نماز چائے میں گزر گئی، اس کی مغرب کی نماز رات واپسی کے سفر میں گزر گئی، اس کی عشاء کی نماز رات کے کھانے میں گزر گئی، تو یقیناً جب ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوگی وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قیامت والے دن ہمیں کامیابی کے ساتھ عطا کر دی جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین نامہ اعمال پکڑا دیں، تو پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کر لیجئے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ اب کیسے پتا چلتا ہے؟ دو لوگ مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہیں، ایک سوسائٹی میں، ایک محلے میں، ایک کالونی میں دو لوگ موجود ہیں، دونوں بظاہر ایک جیسے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کاروبار اچھا ہے، لین دین اچھا ہے، لیکن مسلمان کا اس وقت پتا چلے گا جب مسجد کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے گی، جب مسجد میں مؤذن اللہ اکبر کہہ کے اذان کہہ دے گا، اللہ کا بلاوا آ جائے گا، انسان اپنے سارے کام کو چھوڑ دے گا، اپنی مصروفیات کو ترک کر دے گا، اپنے ہر کام کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ اکبر کی صدا کو سن کر مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرے گا، تو اس وقت پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب مکمل ہو چکا، جنتی لوگ جنت میں جا چکے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، پھر جنتی لوگوں اور جہنمی لوگوں کے درمیان ایک ملاقات ہوگی، ان کا آپس میں ایک مکالمہ ہوگا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کریں گے مجرمین میں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے تھے، ایک سوسائٹی میں اکٹھی زندگی بسر کرنے والے تھے، ایک کالونی کے اندر ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے والے تھے، ایک مارکیٹ میں ہم اکٹھے کاروبار کرنے والے تھے، ایک دفتر کے اندر ہم اکٹھی ملازمت کرنے والے تھے، ما سلککم فی سقر، آج علیحدگی کیوں ہے؟ میں جنت میں ہوں، تم جہنم میں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، تم جب مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، تم اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے تم مسجد کا رخ کرتے تھے، قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں تھا پڑھتا، میں نماز کے قریب نہیں گیا۔ فرق صرف اتنا تھا، کاروبار اکٹھا تھا، رہتے اکٹھے تھے، کاروبار دنیا میں بہت کیا، اللہ نے آسانیاں بہت عطا فرمائی، لیکن میں نے نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے آج مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ احادیث بے شمار ہیں، قرآن کی بے شمار آیات ہیں، دین اسلام کے ارکان میں سے جب انسان کلمہ توحید کو پڑھ لیتا ہے تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ارد گرد موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو یا اس نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر کیسے ممکن ہے ایک شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اور اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین
اس کے جسم سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند اعمال بتائے، ان میں سے ایک پہلے نمبر پر نماز ہے، دوسرے نمبر پر جمعۃ المبارک کا خطبہ اور نماز ہے، تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور یہ رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے اس کے روزے رکھتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے، دوبارہ اللہ نے اس کے مقدر کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ اس کے مقدر میں کر دیا، اس نے پھر رمضان المبارک کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھے، پچھلے ایک سال سے اس رمضان تک جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جمعہ پڑھتا ہے، خطیب خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، تقریر سنتا ہے، بیان سنتا ہے، وعظ سنتا ہے، امام کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے، پچھلے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے، اپنے کاروبار پہ نکل گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز ظہر با جماعت ادا کی، اللہ رب العالمین نے فجر کے ظہر کے درمیان جتنے اس کے صغیرہ گناہ تھے اللہ نے ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر تک جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفرات، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب انسان 5 نمازوں کو ادا کر لیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہی ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، چلتے چلتے ایک ایسے درخت کے پاس سے گزر ہوا جس کے پتے بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ کے رکنے کی وجہ سے صحابہ کرام بھی رک گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور زور سے ہلا دیا۔ صحابہ کرام اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا، اس کے پتے سارے زمین پر گر گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، جو شخص نماز ادا کرتا ہے نا، جس طرح اس درخت کی ٹہنی کو ہلانے کی وجہ سے اس کے سوکھے پتے گر گئے، اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نماز کی اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، انسان تو انسان، جانوروں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بے شمار قصے موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ مسجد میں اذان کرے، جب جماعت کا ٹائم ہو جائے تو اپنے مصلی امامت پر کسی صحابی کو کھڑا کر دوں کہ وہ جماعت کروائے، اور پھر ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں لوگ موجود ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگر فکر ہے تو اس بات کی گھروں میں عورتیں موجود ہیں، گھروں میں بچے موجود ہیں، گھروں میں بیمار موجود ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا تو بے نمازی کے گھر کو میں آگ لگا دیتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میری امت کے لوگوں، میں تمہیں جہنم کے گڑھے سے اس طرح پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں جس طرح ایک پتنگا آگ کے اوپر آتا ہے اور خود کو آگ کے اندر جلا لیتا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، تم جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو، تمہیں میں پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، نمازیں پڑھ لو، جہنم سے بچ جاؤ۔
لیکن مسلسل یہ قوم نافرمانی میں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک انسان نماز پڑھتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے رہیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال پوچھا احب الاعمال الی اللہ. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں وہ عمل کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ان صحابی رسول نے بھی یہی بات پوچھی احب الاعمال الی اللہ عز وجل. اے اللہ کے پیغمبر اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین سب سے اللہ کا فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا کرو. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل. اس لیے ہماری دنیا کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑے کاروبار کے حوالے سے آدھی رات کو بیدار ہونا پڑے ہم بستر سے اٹھ جاتے ہیں. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے ہم نماز فجر کے لیے مسجد میں نہیں آتے. ہمیں کہیں جانا ہو ہم اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں. بغیر الارم کے ہمیں جاگ آ جاتی ہے, بغیر الارم کے اٹھ جاتے ہیں. اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ جب مسجد میں اذان ہو اللہ اکبر کی صدا بلند ہو ہر کام کو چھوڑ کے چند منٹوں کے لیے مسجد میں آئیں, با جماعت نماز ادا کریں. یقیناً جس وقت آپ نماز کو با جماعت ادا کریں گے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دیں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی